بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رعانی طوبى او رعا من رعانی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی اصحابی اللہم اغفر لی اصحابی. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ. آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ. اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے. چری پھیر محبتاں ساریاں تے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. پسروری انہاں ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم. آج بادشاہی کدی ہے؟ پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی. درود و سلام امام کل ختم الرسل دانائے سبل پوری کائنات دے سردار تھوڑے میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلان دا سرور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ نے بڑا ہی تفصیلی، بڑا ہی باکمال، بڑا ہی لاجواب خطاب فرمایا. اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل دے اندر قوت بیانی دے اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے. جو دوست حافظ شوکت صاحب
اور انہوں نے دوسرے ساتھی یہ پروگرام کروا رہے ہیں، اللہ انہوں دا یہ پروگرام کروانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ علماء دا آ کے بیان کرنا تھوڑا سننا اللہ قبول فرمائے۔ اج دے پروگرام دا عنوان ہے دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابیت دا جڑا منصب ہے نا، یہ کو نہیں کھولنی بھائی، جی تیرے کو سیٹ نہیں ہوتا تو اتنے آئی میں اتنے ہونا ویکھی سیٹ ہوتا ہے۔ صحابیت دا جڑا منصب ہے نا وہ بہت ہی اونچا اور سچا ہے۔ قیامت تک بڑے بڑے مجدد، مفسر، محدث، خطباء، علماء پیدا ہون گے، لیکن ان قیامت تک صحابی نہیں آ سکتا جس طرح نواں نبی نہیں آ سکتا، اس طرح صحابی نہیں آ سکتا۔ کیونکہ پیغمبر تے چہرہ پر انوار نو ایمان دی حالت دے اندر تکنا اور پھر ایمان دی حالت چ دنیا تو جانا، انہوں صحابی کیا جاندے۔ صحابیت دا منصب بھی بڑا اونچا ہے، اور آقا دے چہرے نو ایک نظر ویکھنا یہ کتنا بڑا اونچا عمل ہے۔ کوفے دی مسجد ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیا چیک چو ختم کر رہے صاف کرنا، کوفے دی مسجد سے تشریف فرما ہے۔ دوسرے صحابی نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خارجی کوفی آیا جدا نام ہے قیس بن علقمہ۔ جدو مسجد کوفے دی مسجد سے داخل ہویا نا، انہیں دعا صحابیاں نو ویکھ کے تے حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینے والا کون ہے؟ ایک خارجی شیعہ ہے۔ ہن میں ایک حدیث لگا سنان، بڑی توجہ نہ سننا لی ہے اور وہ تے عمل بھی کرنا۔ در الصحابہ دے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے، اور مزے دی بات ہے اس حدیث دی راوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود نے، اور حدیث بھی حسن درجے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ میں چار پائی تے ایک پاسے میں بیٹھی ہاں، دوجے پاسے حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے نے رضی اللہ تعالی۔ صبح دا ٹائم ہے، میرے ابا جی تشریف لے آئے تے آن کے ساڑھے دعا دے درمیان چ بہ گئے۔ فرمان لگے حضرت علی نو مخاطب کر کے آقا فرماندے نے، علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک خارجی ایک رافضی۔ اولئک ہم الشیعہ، میری امت دے اوہی شیعہ ہون گے۔ خارجی کیوں جان گے؟ وہ حد تو زیادہ تیرنا بغض رکھن گے۔ جنہ حضرت علی نو شہید کیتا ہے عبد الرحمن بن ملجم خارجی، حضرت حسن دے تھلیوں جنہ مسلح کھچے ہے وہ بھی خارجی، جنہ حضرت حسن نو زہر دیتا ہے وہ بھی خارجی۔ جلاء العیون دے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھے ہے، جنہ 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو مکے چو کوفے بلایا وہ بھی خارجی، جنہ حضرت حسین دا خان وعدہ ذبح کیتا ہے کربلا دے میدان دے اندر وہ بھی خارجی۔ خان وعدے نو ذبح کرن تو بعد پھر جڑے خود رون والے وہ بھی خارجی۔ حضرت حسین نے کربلا دے میدان دے اندر اپنے خیمے چ قرآن پڑھدیاں جنہ واسطے بد دعا کی تھی وہ بھی خارجی، کہ اللہ قیامت تک جڑے منو بلان والے میرے خان وعدے نو ذبح کرن والے، اللہ قیامت تک کے حرام نو حرام نہ سمجھن۔ اور ذرا حساب لگائیے، وہ حرام نو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بد دعا میرے حضرت حسین دی ہے، میں بڑی تفصیل نہ تے اتے جمعہ پڑھا چکے ہیں۔ میرے بھائی ایک خارجی نے جنہ نے علی نہ بغض رکھے ہے، جس طرح مثال لے لو
یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھے ہے، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو حد تو زیادہ ودا دیتا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ دی محبت دے اندر غلو کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، یہودی حضرت عیسیٰ دے نال بغض رکھن دی وجہ تو قیامت دے دن جہنم دا بالن بنن گے۔ اس طرح خارجی حضرت علی دے نال حد تو زیادہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم چ جان گے، اور رافضی حد تو زیادہ پیار کرن دی وجہ تو علی دی محبت دے اندر غلو کرن دی وجہ تو یہ بھی جہنم دا بالن بن گئے۔ جنہوں نے کہا کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی مختار کل ہے، اینا اونا دا توکل اللہ تے نہیں جنہ حضرت علی تے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا علی تھانو مشکل کشا آندے نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک لت جڑی ہے چکی، جدوں اٹھائی تو دوسری لگے اٹھان تے اٹھائی نہ گئی۔ فرمایا جیڑا علی اپنی دو لتاں دے سہارے تو بغیر کھلو نہیں سکدا، وہ کسی دی مشکل کشائی کیویں کر سکتا؟ میرے بھائی رافضی دو نے گروہ، اور پھر نبی علیہ السلام تے الفاظ سنو حدیث دے، آپ نے کی فرمایا علی ولا تجالسوہ ولا تشاربوہ ولا تواکلوہ ولا تناکحوہ۔ میرے علی انہاں نہ بہنا بھی نہیں، انہاں کو کھانا بھی نہیں، انہاں کو پینا بھی نہیں، انہاں کو رشتہ لینا بھی نہیں تے دینا بھی نہیں۔ ساڑھے کئی اہل حدیث لوگ نے جڑے کاروبار کرتے انہاں دے ہاں پیسے ہی سارا کچھ چیز ہے، عقیدہ کچھ نہیں۔ جڑا صدیق دا بغض رکھدا ہے اپنے دل دے اندر، صحابہ دا بغض رکھدا ہے اپنے دل دے اندر، تیری غیرت کیویں گوارا کر دی ہے کہ تو وہ کاروبار کرے؟ جڑا امی عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دی پاسبانی نہیں کردا، تیری غیرت کیویں گوارا کر دی ہے کہ تو وہ بیٹھ کے کھائیں اور پیئے؟ آج تو 1500 سال پہلے تیرے پیغمبر نے تینوں اس بات تو منع کر دیتا ہے، تو منع کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت سعید بن زید نے جدو یہ منہ چو گالیاں سنیاں، فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا سی من سب علی فقد سبنی، جنہیں علی نو برا برا کیا ہے انہیں منو محمد نو برا برا کیا ہے۔ من آزا علی فقد آزانی، میرے آقا نے فرمایا سی جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا ہے۔ من احب علی فقد احبنی، جنہیں علی نہ محبت کیتی ہے انہیں میں محمد نہ محبت کیتی ہے۔ اور جنہیں دل چ علی دی محبت نہیں وہ بندہ مومن نہیں۔ مومن اور منافق دی سب تو وڈی نشانی یہ ہے، منافق دے دل چ علی دا بغض ہوندا ہے، مومن دے دل چ علی دی محبت ہوندی ہے۔ ہن سعید بن زید کی آندے نے، توجہ ہے سارے نہیں میرے؟ سعید بن زید آندے نے میں ایک حدیث نبی پاک کو کنا نہ سنی ہے، اس خارجی نو آندے نے سن، یہ حدیث میں پیغمبر کو اپنے کنا نہ سنی۔ آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کنی ہے 1750 سال، سکے بند روایت الوداع 1750 سال ایک بندہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ دوے، سخاوت کرے، قرآن پڑھے، لوگوں کائنات کے اندر ہر عمل کرے، او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لوگو تھوڑی کائنات دیاں ساریاں نیکیاں، تھوڑیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی تے سواری تے پیراں دی خاک ایک پلڑے چ۔ اور آقا نے بھی فرمایا سی نا کہ احد پہاڑ جنہ سونا تھوڑا ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دی ایک مٹھ جوں جڑا ہے وہ ایک پلڑے چ۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کسی پوچھا امام صاحب عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ امام صاحب فرمان لگے امیر معاویہ دے گھوڑیاں دی پیراں دی خاک ایک پلڑے چ اور 1000 عمر بن عبدالعزیز ایک پلڑے چ. انہیں کو کیا جی فلاں بندہ عمر بن عبدالعزیز نو افضل کہندا ہے امیر معاویہ نو افضل نہیں آندا. فرما حضرت امام احمد بن حنبل فرمان لگے وہ جے اس طرح کردا ہے ولا تجالسو ہو ولا تشاربو ہو ولا تواکلو ہو وہ دے نہ بہنا بھی نہیں کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں بیمار ہو جائے وہ دی تیمار داری بھی نہیں کرنی مر جائے وہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. اور حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز نو اس واسطے افضل ہے کہ امیر معاویہ نے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے عمر بن عبدالعزیز نے نبی پاک دے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی. اور امیر معاویہ نے آپ کے پیچھے کیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اور امیر معاویہ نے پیغمبر دی صحبت اختیار کی تھی ہے. آقا نے امیر معاویہ دے واسطے تہجد دے ٹائم دعاواں کیتیاں نے. امیر معاویہ دے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ چک چک کے دعاواں کردے رہے. اس واسطے امیر معاویہ نے نبی دی صحبت نو پایا ہے آقا دی زیارت نو پایا ہے. اس واسطے لوگوں ہزارہ عمر بن عبدالعزیز ہون امیر معاویہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح ہی ساڈے موجودہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ نے جڑے یزید دا تقابل حضرت امام حسین دا تقابل یزید نہ کرتے ہیں. اسی نے لوگوں ہزارہ یزید ہون حضرت امام حسین دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کیا حیثیت ہے یزید دی؟ امام حسین نبی دا نواسہ ہے نبی دا صحابی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گود چ کھیڑدا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل سینے تو اوپر حضرت امام حسین نہ ملتی سی. لوگوں امام حسین ہوئے جدو انہوں پیاس لگتی سی آقا اپنی زبان نبوت امام حسین دے منہ چ پا دے. جدو امام حسین دا سر تھال چ پا کے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا. عبید اللہ بن زیاد حسین دے انہاں ہوٹاں تے چھڑی مارتا ہے. حضرت انس دی عمر 80 سال ہے کول کھڑے نے کہن لگے عبید اللہ انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار انہاں ہوٹاں نو آمینہ دا لال چکدا ہے. اور پھر جدو یہ عبید اللہ فوت ہویا ہے یہ نتھلی دے اندر یہ سر پہ ہے یہ نتھلی دے اندر سپ وڑتا ہے نکلتا ہے. انہوں اللہ نے عذاب دیتا ہے جڑا نے نبی دے نواسے دی توہین کی تھی. صحابیت دی توہین کرنے والا صحابیت نہ بغض رکھن والا دنیا دے اندر بھی سکون نہیں پائے گا اور مرن تو بعد بھی سکون نہیں پائے گا. کیونکہ شخصیات یہ نبی دے نفوس قدسیہ یہ پیغمبر دے شہباز آقا دے جانباز نبی دے رفیق آقا دے سنگی نبی دے پروانے آقا دے دیوانے جنہ دی ہر ادا نو اللہ نے عرش تو قرآن بنا کے محمد دے قلب عطر تے نازل کیتا ہے. لوگوں انہاں دیاں سواریاں دے پیراں چوں جڑی دھوڑ اٹھی عرش تو رب بولیا والآتیاتی ذبحن فالموریاتی قدحن فالمغیراتی صبحن. جنہ دی دھوڑ نو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب عطر تے نازل کر دیتا ہے. انہاں نو ود نفوس قدسیہ پاک باز ہستیاں کون ہو سکتی ہیں؟ اگر تیرے ملک کے اندر صحابہ دا تقدس محفوظ نہیں صحابہ دی حرمت محفوظ نہیں پھر یاد رکھ اس ملک کے اندر عذاب بھی آئے گا غربت بھی آئے گی. اس ملک کے اندر افلاسی بھی آئے گی. جس ملک کے اندر صدیق دی صداقت محفوظ نہ ہوئے وہ لوگوں عمر دی عدالت محفوظ نہ ہوئے عثمان دا حیا محفوظ نہ ہوئے علی دی شجاعت محفوظ نہ ہوئے اس ملک اس لائے کے کہ اتنے غربت افلاس اور لوکاں دے اندر بے روزگاری عام ہو جائے. اس واسطے قرآن نے اعلان کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والسابقون الاولون قرآن آندا جڑے سبقت لے گئے وہ کون نے انہاں دے اندر پہلا نمبر میرے ابو بکر دا او دے اندر پہلے دے اندر میرا عمر بھی شامل ہے میرا عثمان بھی شامل ہے میرا علی بھی شامل ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا والسابقون الاولون دی عظمت قرآن نے بیان کی دی ہے اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون قرآن کہہ رہے ہیں والسابقون الاولون والسابقون السابقون اولئک المقربون اللہ دے زیادہ قریب ہونگے جڑے سابقون الاولون نے قیامت دے دن سب تو زیادہ قریب رب دے میرا ابو بکر ہوئے گا میرا عمر ہوئے گا میرا عثمان ہوئے گا والسابقون الاولون آئیے میرے پیغمبر نے جدو ابتدا دے اندر اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے رسالت دا اعلان کیتا ہے تے میرے ابو بکر مکے چ موجود نہیں میرے ابو بکر شام دی منڈی چ تجارت واسطے گئے نے تے جدو واپس آوندے نے آوندیاں سار مکے دے کافراں نے دسیا ابو بکر محمد دا بیٹا عبداللہ جیڑا ہے انہیں تے رسالت تے نبی ہون دا اعلان کر دیتا ہے تے تیرا کی خیال ہے حضرت ابو بکر صدیق سدھے جا کے اللہ دے رسول نو مل دینے فرمایا میں سنیا جی تسا نبوت دا اعلان کیتا ہے رسالت دا اعلان کیتا ہے فرمایا ہاں ابو بکر میں کیتا ہے ابو بکر نے اگو مناظرہ نہیں کیتا میرے ابو بکر نے تصدیق نہیں منگی کوئی دلیل نہیں منگی اوتھے ہی آندے نے سونیا اپنا ہاتھ اگے کرو تھوڑا مرید صدیق بننا چاہتا ہے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے آقا فرماتے نے ابو بکر سب تو پہلے تو کلمہ پڑھے ہے قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملتا ہی رہے گا برابر دا ثواب جیڑا بندہ نیکی دی ابتدا کردا ہے نیکی دا کام دی ابتدا نبی دی حدیث بھی وہ جب تک کام ہوندا رہندا ہے انہوں قبر چ بھی برابر دا ثواب ملدا سبحان ابو بکر نے تصدیق نہیں کی تھی ابو بکر نے پوچھا نہیں قربان جاواں صدیق تیری عظمت تو
میرے آقا نے پھر ابو بکر نہیں رہن دیتا، پھر کیا انت صدیق، تو صدیق ہے۔ آقا فرماتے نے ابو بکر تینوں میں ہی صدیق نہیں آندا، عرش دا رب بھی صدیق آندا ہے، میں ہی صدیق نہیں آندا۔ عرش معلا تے فرشتے بھی تینوں صدیق آندے نے۔ صدیق دا معنی کی ہے؟ جڑا کردار تے گفتار دا سچا ہوئے انہوں صدیق کیا جاندہ ہے۔ ابراہیم خلیل نے، ابراہیم نے اللہ نہ وفا کی تھی تے رب نے ابراہیم نو صدیق بنا دیتا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وہ لوگوں صدیق ایویں نہیں بنیا جاندہ۔ ابراہیم دی سیرت دا مطالعہ کرو، انہیں امتحان آئے نے، آزمائش آئیاں نے، ہر آزمائش تے امتحان دی پٹھی دے وچوں میرا خلیل 100/100 نمبر لے کے آیا ہے۔ تے پھر رب نے کیا ابراہیم تو میرا خلیل بھی ہے، میرا صدیق بھی ہے۔ ابراہیم نے خدا نہ وفا کی تھی، صدیق بن گئے۔ ابو بکر نے مصطفیٰ نہ وفا کی تھی، صدیق بن گئے۔ صحیح البخاری باب فضائل ابی بکر، او دے حاشیے دے اندر حدیث آتی ہے مولانا داؤد راز نے۔ ابو بکر او شخصیت ہے جنہیں گمراہی دے دور چ بھی شرک نہیں کیتا۔ ابو بکر او شخصیت ہے جنہیں گمراہی دے دور چ شراب نہیں پیتی، جوا نہیں کھیلیا، بدکاری نہیں کیتی۔ میرے ابو بکر دی کفر دی زندگی، گمراہی دی زندگی پا کے ایویں نہیں، رب نے ابو بکر نو اپنے نبی دی تصدیق کرنے واسطے چنے۔ ہر نبی مبشر ہے، ہر نبی مصدق ہے، ہر نبی نے پہلے دی تصدیق کی تھی، بعد چاہن والے دی خوشخبری دی تھی۔ آقا دنیا تے آئے، اللہ پہلیاں دی میں تصدیق کی تھی ہے، پر میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا میں تینوں ایک تیرا پروانہ دیاں گا جدا نام ابو بکر ہوئے گا، وہ کام مقام الانبیاء، وہ انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے۔ پہلیاں دی تصدیق تو کیتی ہے، تیری نبوت شریعت معراج دی تصدیق میرا صدیق کرے گا۔ صدیق نے پھر پیغمبر دی زندگی تے ایک ایک لمحے دی تصدیق کی تھی، اور قرآن بھی کہتا ہے نا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ۔ تفسیر قمی چ شیعہ لکھتا ہے، حسن عسکری چ بھی لکھتا ہے کہ صدق تو مراد سچ ہے، سچ لے کے آمینہ دے لال آئے۔ صدق تو مراد ابو بکر صدیق ہے، تصدیق کرنے واسطے ابو بکر آئے۔ انہاں دے باپ ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے۔ انہاں ابو بکر نوں نال لیا تے لے گئے معبد خانے چ جتھے بت پئے سے، انہاں دے اگے کھانے رکھے سن۔ تے ابو بکر نوں کہنے پتر تو انہاں دی پوجا کر تے میں ذرا نا اونٹاں واسطے چارہ لے کے آیا۔ ہن بت سامنے نے، اگے کھانے پئے نے، تے ابو بکر آندے نے الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں؟ تو ہن میں کیا اج دا مولوی ہوندا تو انہیں آپ ہی کھا لینا ہی، بھی نا تے انہاں دا ہی لگنا۔ اور کھاندے کیوں نہیں؟ اگوں جواب نہیں آیا۔ آندے نے میرے کپڑے پھٹے نہیں، یار کپڑے ہی دے دیو۔ وہ پھر بھی نہیں بولتے، یار مینوں بھوک لگی ہے، مینوں کو کھانا ہی دے دیو، پھر بھی نہیں بولتے۔ پیاس لگی ہے، کو پانی دے، پھر بھی نہیں۔ ابو بکر نو غصہ آیا، ادھر ابراہیم نو غصہ آیا، ابراہیم صدیق نو غصہ آیا تے بتاں دیاں لتاں باواں بھن دتیاں۔ ادھر ابو بکر صدیق نو غصہ آیا تے بتاں دیاں لتاں باواں بھن دتیاں۔
بازو لا دیتے دھونا لا دیتیاں باہروں آیا نا باپ ویکھیا معبد خانے دے اندر تبدیلی آئی ہے تبدیلی ایویں دی ہونی ہے انشاءاللہ کیوں نہیں مولانا او پتر ہے کی نیر مارے آئی ابو جی انہاں دے کولوں میں روٹی منگی انہاں نہیں دیتی کپڑے منگے نہیں دیتے تے میں کیا ایڈے بہترین کھانے میرے ابے نے تھوڑے سامنے رکھے نے کھاندے نہیں انہاں کوئی جواب نہیں دیتا منو غصہ آیا میں انہاں نو ماریا ہن ابا جی انہاں نو کہو منو مارن گل دی سمجھ آؤں نہیں پتر بڑے بڑے مانس نے ایک کسے نو کچھ آندے ہی نہیں اے بڑے شریف نے پھڑ کے گھر لے گئے اپنی بیوی خیر نو آندے نے تیرے پتر نے ویکھ کی نیر مارے آئی بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے انہاں دے سر لا دیتے نے تے خیر آندی ہے وے ابو قحافہ ہونی سمجھا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے حدیث دے سینے چے الفاظ محفوظ نے فیصلہ بادی ہو خیر کہی دیئے وے ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ آکھی جتنے نے پیدا ہونا سی آواز آئی خیر تینو میں اج پتر لگاواں دین جدا نا عرشاں تے صدیق رکھ دیتا ہے فرشاں تے عتیق رکھ دیتا ہے او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات کو بخاؤ دے صحیح کوئی صدیق جیسا لے آؤ دے صحیح یہ دے ایمان چ شک کرنا ظالمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا سی ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے ایمان صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور حیران ہو جاؤ بھائیو میرے آقا نے فرمایا جتھوں سورج چڑھدا ہے جتھے ڈوبدا ہے میں اس پوری کائنات دے اندر ابو بکر نالو افضل اور بہتر آدمی میں نہیں دیکھا اور میرے نبی نے زبان نبوت چوں میرے صدیق نو 27 مرتبہ جنتی آکے ہے یہ کوئی معمولی کیس نہیں اور ابو بکر دا مانا ہی نیکیاں دا باپ ہے نیکیاں دا مرقع نیکیاں دا مجسمہ اور حیران ہو جاؤ جیڑیاں خوبیاں میرے پیغمبر چنے وہی خوبیاں میرے صدیق چنے کتھے تو کہنا دلیل دیو صحیح البخاری ہے نبی علیہ السلام نے جدو پتھر وجے زخمی ہوئے کار آئے تے اماں ختیجہ الکبریٰ اپنے سر دا دوپٹہ ساڑ کے چادر سواز زخمہ جو پر دیا نال کیا دیا نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ہائے ہائے انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق محبوبہ جدے اندر خوبیاں ہون اللہ انہاں بندیاں نو ضائع ہی نہیں کردا ابو بکر جدو مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے جا رہے نے مکے جو باہر نکلے تے اگے ابن دگنا کافران دا سردار مل جاندہ ہے کہندہ ہے ابو بکر کدھر جا رہے ہیں ابو بکر اندر تیری قوم نے 27 بڑا چھڑے ہے مکہ چھڑن تے مجبور ہو گیا ابن دگنا نے ابو بکر نو بازو تو پکڑ لیا مکے دے چوک چلے آندے نے مکے والے ہو میں ابو بکر نو امان دے رہا ہاں تے نال کی آندہ ابن دگنا مکے دے چوک چ کھڑا ہو کے اور مکے دے کافرو ایسے بندے نو کڈن ڈے ہو انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق جیڑیاں خوبیاں اما ختیجہ نے میرے نبی دیاں بیان کی دیاں نے وہی خوبیاں ابن دگنا نے ابو بکر دیاں بیان کی دیاں نے
قرآن دے اندر ایک ایسی صورت ہے جیڑی پوری صورت میرے ابو بکر دی عظمت چ نازل ہوئی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اینو سورۃ اللیل کیا جاندا ہے۔ تفسیر خازن چ امام خازن رحمہ اللہ لکھدے نے لوکو اینو سورۃ اللیل بھی کہندے نے۔ اس سورت دا دوجا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج ابو بکر نو گالیاں دیندے ہو ظالمو، ابو بکر نو کافر آندے ہو، معاذ اللہ، حیا نہیں ہوندی؟ تینو پتہ ہی نہیں تیرے 12 امامہ جو 7 امام تا ابو بکر دادا بھی ہے تے نانا بھی ہے۔ اگر ثابت نہ کراں تے مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ پاکستان تو ایران تک دے ذاکر اگر میری بات نو غلط کر جان، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا پوری زندگی اس ذاکر دی غلامی بھی کرانگا اور انہوں پلڑے چ پا کے وہ دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا تے اپنے باپ دا نہیں۔ سنیے ابو بکر کیسی شخصیت ہے۔ محمد بن حنفیہ نے پوچھیا حضرت علی دے بیٹے نے، ابا جی دنیا چ سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے۔ بات دے اندر سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا عمر ہے۔ اور میرے علی نو کنا پیار ہے شیخین دے نال۔ فاطمہ دے فوت ہو جان تو بعد فاطمہ نو غسل دین والی کون ہے؟ حضرت ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس ہے۔ تیمارداری کرن والی کون ہے؟ ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس ہے۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ اے علی دی بھابی ہے۔ لوگوں جعفر تیار حضرت علی دے سکے بھائی نے جنگ موتا چ شہید ہوئے، انہاں دی بیوی بیوہ ہوئی اسماء بنت امیس۔ اور میرے علی نے پورے مدینے چ نظر ماری، اپنی بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر دا ہے۔ جدے نہ دشمنی ہوئے انہوں رشتے نہیں دئی دے، بولو جدے نہ اختلاف ہوئے وہ تو کوئی رشتے لئی دے بھی نہیں۔ پھر یہی اسماء بنت امیس دیاں کل 9 بہناں نے۔ یہ دی ایک بہن جڑی ہے حضرت عباس دی بیوی ہے، دوجی بہن امیر حمزہ دی بیوی ہے، تیسری بہن امیر معاویہ دی بیوی ہے، ستیلی بہن میمونہ بنت حارث آمنہ دے لال دی بیوی ہے۔ جدو ابو بکر دنیا تو فوت ہوئے، محمد بن ابی بکر ابو بکر دا بیٹا جے دودھ پیندا سی، بالکل معصوم بچہ سی، جدو ابو بکر فوت ہوئے اسی اسماء نال نکاح ابو حضرت علی نے خود کیتا ہے۔ محمد بن ابی بکر نو پالن والے علی نے کوئی پوچھدا علی یہ بیٹا تیرا ہے؟ فرمایا نہیں، بیٹا ابو بکر دا پالدا علی یہ پیا۔ لوگوں حضرت ابو بکر حضرت علی تے ہم زلف نے، حضرت جعفر طیار تے ہم زلف نے، امیر معاویہ تے ہم زلف نے، امیر حمزہ تے ہم زلف نے، حضرت عباس تے ہم زلف نے، آمینہ تے لال تے بھی ہم زلف نے۔ فاطمہ فوت ہوئیاں، جنازہ مسجد نبوی چاہے، حضرت علی نے نگاہ ماری، صدیق نظر نہ آئے۔ تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ چ لکھے ہے۔ حضرت علی نے نگاہ پھیری، او ابو بکر پیچھے کھڑے نے، بلایا، فرمایا ابو بکر جنازہ پڑھاؤ۔ فرمایا نہیں علی، بیوی تیری ہے، بیٹی نبی دی ہے، تیرا زیادہ حق ہے۔ فرمایا ابو بکر دل بڑا کرتا ہے کہ میں فاطمہ دا جنازہ پڑھاواں، لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت دے اندر ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا۔ پھر جنازہ ابو بکر پڑھائے، پیچھے علی پڑھے، حسن پڑھے، حسین پڑھے، عباس پڑھے، تو دے ایمان تے شک کرے؟ بتلاؤ 2.5 سال تک علی نے نمازاں کتھے پڑھیاں؟ اگر ابو بکر دا ایمان مکمل نہیں سی پھر علی نے 2.5 سال تک نمازاں کتھے پڑھیاں؟ اگر عمر مسلمان نہیں سی معاذ اللہ پھر 10 سال تک علی نے نمازاں کتھے پڑھیاں؟ اگر عثمان دے ایمان چ کمی سی پھر 12 سال تک میرے علی نے نمازاں کتھے پڑھیاں؟ یہ 24.5 سال دا عرصہ بنتا ہے۔ یا من پھر علی نے کوئی مسجد وکھری بنائی سی یا مدینے تو باہر رہندے سی۔
یہی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ فوت ہو گئیاں دوسرا نکاح کیتا کدے نال زینب دی بیٹی امامہ دے نال یہ بھی نبی دی نواسی ہے یہ ابو العاص اموی دی بیٹی ہے یہ نواسی ہوئے امامہ جدو بدر دا مال غنیمت آیا مسجد نبوی دے اندر آقا تقسیم کر رہے ہیں نبی دی گود چ ایک بیٹی بیٹھی ہے وہ دا نام امامہ ہے میرے پیغمبر نے ہار چک کے امامہ دے گلے چ پا دیتا صحابہ نے پوچھیا اگر پسند کر دیو تے امامہ دے گلے چ ہار پا دیاں اے امامہ بھی میرے پیغمبر دی داڑھی نہ کھیلتی رہی ہے نبی دی گودی چ رہی ہے اے دا پائی ایک علی ہے جڑا نبی دا نواس ہے جدو مکہ فتح ہویا ہے میرے پیغمبر دے کندھیاں تے کھلو کے جس علی نے کعبۃ اللہ دے بت اتارے وہ حضرت علی شیر خدا نہیں وہ علی میرے نبی دا نواس ہے زینب دا بیٹا ہے ابو العاص اموی دا بیٹا ہے میرے بھائی امامہ دے بارے چ وصیت کنے کی تھی حضرت فاطمہ نے فرمایا علی میں دنیا تو جا رہی ہوں میرے جیسی سیرت میرے جیسی صورت میرے جیسا کردار میرے جیسا تقوی میرے جیسا زہد میرے جیسی للہیت اگر موجود ہے وہ میری بہن زینب دی بیٹی امامہ دے اندر میں کہنا شیعو قیامت تک جواب دیو اگر نبی دی بیٹی ایک کے پھر علی دی دوسری بیوی امامہ کون سی اس امامہ دے بعد حضرت علی نے 9 بیویاں کی تھیاں 18 بیٹے پیدا ہوئے ان 18 بیٹے 24 ہیں نے بیٹا پیدا ہویا نام محمد رکھے علی نے پھر بیٹا پیدا ہویا حضرت حسن کہنے لگے ابا جی نام فرمایا محمد تو بعد اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے پھر بیٹا پیدا ہویا تیسرے بیٹے دا نام عمر رکھیا چوتھے دا نام عثمان رکھیا پنجویں دا نام عباس رکھیا پوچھن والا پوچھدا ہے علی بیگانے پہلے چاچا باپ دے اندر علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکتے حضرت حسن دے کر بیٹا پیدا ہویا ابا جی نام فرمایا ابو بکر حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا ابا جی نام فرمایا ابو بکر حسین آندے نے ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر بیٹے دا نام ہی ابو بکر فرمایا حسین بیٹے علی چاند ہے جس گھر چ علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلتا نظر آئے تیری 11 کتب دا حوالہ جڑا میں دات دسیا ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے شیعہ و اہل بیت سے حوالہ لکھ کے دیتا ہے اور کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جنہیں جامع شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن علی ہے جنہاں دوجے نمبر تے شہید ہویا ہے وہ عمر بن علی ہے عثمان بن علی چوتھے نمبر تے شہید ہونے والا ابو بکر بن حسن ہے عمر بن حسن ہے عثمان بن حسن ہے 7ویں نمبر تے شہید ہونے والا ابو بکر بن حسین ہے عمر بن حسین ہے عثمان بن حسین ہے شہداء کربلا دا ذکر کرنا ہے ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرتا میرے بھائی یہی ابو بکر دیاں 4 بیویاں 4 بیویاں کنیاں بیویاں 3 بیٹے 3 بیٹیاں توجہ نہ بات سننا ایک بیٹے دا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے دوجے دا نام عبداللہ تیسرے دا نام محمد بن ابی بکر ہے 3 بیٹے 3 بیٹیاں اسماء عائشہ ام کلثوم بڑی توجہ نہ بات سننے والی ہے اور ذہن کی تختی تے منقش کر کے لائے عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی او دے کر بیٹی پیدا ہوئی انہیں پہن دے نام تے نام رکھیا اسماء اسماء محمد بن ابی بکر دی شادی میں بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا قاسم قاسم مدینے دے فقہا جو بہت بڑا فقیہ قاسم ابو بکر دا پوتا ہے اسماء ابو بکر دی پوتی ہے انہاں دوہاں دی شادی ہوئی اسماء دے بطن جو بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہے ام فروا ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین حسین دے بیٹے زین العابدین زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی
پھر ایسے ہی ام فروا دے بطن چو پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے جدا نام جعفر صادق ہے. 12 امامہ چو پہلا نمبر جیڑا ہے وہ جعفر صادق دا ہے جدے نام تے فقہ جعفری ہے. جعفر صادق نو پوچھن والا پوچھدا ہے جعفر امام جعفر نو کہندا تھانو صادق کیوں آندے نے؟ امام جعفر نے فرمایا ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مینوں 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی، ابو بکر میرا نانا بھی. صدیق دی وجہ تو مینوں صادق کیا جاتا ہے. پھر ایسے ہی امام جعفر دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا موسیٰ کاظم. پھر موسیٰ کاظم دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا علی رضا. علی رضا دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا نکی. نکی دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا تقی. تقی دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا حسن عسکری. حسن عسکری دی شادی ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد، جڑا 12واں امام ہے، جڑا غار چ انہاں دے عقیدے دے مطابق چھپ چکی ہے. انہیں آنا ہے جنہوں مہدی کہتے ہیں، مہدی آئے گا، امام مہدی آئے گا. لوگوں تیرے مصنف نے اپنی کتاب النجم الثاقب دے اندر علامہ نوری طبرسی نے بات لکھی ہے. لوگوں قیامت دے دن قرب قیامت تیرا مصنف کہندا ہے جڑا 12واں امام جڑا آئے گا نام ہوتا محمد ہوئے گا، لقب ہوتا مہدی ہوئے گا، کنیت ہوتی ابو بکر ہوئے گا. جاؤ کوئی دنیا دا ذاکر انہا 7 امامہ دا انکار کرے کہ انہا امامہ دا ابو بکر دادا بھی ہے، ابو بکر نانا بھی ہے. اگر ابو بکر دے ایمان تے شک کرے گا اپنے 12 امام تے پورے کر. گالیاں دینے والوں کون؟ ابو بکر جنہیں 17 نمازہ نبی دے مسلح تے پڑھائی. میرے آقا جدوں بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. حضرت اور حیرانگی دی بات ہے اے حدیث حضرت امام بخاری صحیح البخاری 27 مرتبہ لے کے آئے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس حدیث دے امام بخاری نے 27 باب بنے. اور اماں جی عائشہ فرما دیا نے محبوب جی عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، میرے ابو دی طبیعت نرم ہے، دل بڑا نرم ہے، مسلح تے کھلوتا نہیں جائے گا. فرمایا نہیں عائشہ، فرمایا نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو. آقا علیہ السلام فرما دے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا اللہ دے رسول عمر نو کہہ دیو ابو دا دل بڑا نرم ہے. آقا فرما دے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ تجھا وارا ہی نہیں کہا. سنن نبی داؤد کتاب السنہ ہے، حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے. میرے آقا علیہ السلام بیمار ہوئے، بلال نے اذان کہی ہے، اس طرح کر کے حجرے دی باری جڑی مسجد نبوی وچ کھل دی ہے. بلال او دے نال آن کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ دے رسول نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال نے پوری مسجد نبوی وچ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی تے کھلار دیتا ہے. عمر دا طبی طور تے آواز اچھا، عمر نے کہا اللہ اکبر، نال حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے. آقا اٹھتے نے، جڑی باری مسجد نبوی کھلدی آقا نے اودے نال منہ لایا، فرمایا لا 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 نہیں نہیں این صدیق. خلیفہ بلا فصل علی نو کہنے والا پیغمبر دی حدیث دا انکار کرو. فرمایا میرا صدیق کتھے وے؟ جواب نہیں آیا. نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہو گئی، ابو بکر بھی آ گئے. صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نو سنایا. ابو بکر نو جدو سنایا، ابو بکر اما عائشہ دے حجرے جاندے نے. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ سونیا مدینے تو باہر گیا سا، نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا جاؤ جا کے صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو.
محبوب جی عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے، نماز تے ہو گئی ہے، فرمایا مینوں بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے، پر صدیق تو دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی۔ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا، میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے۔ حضرت علی دی عظمت یہ نہیں کہ اسی نہیں مانتے، میں تو 1.5 گھنٹہ شان علی تے جمعہ پڑھا ہے۔ علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے۔ خلیفہ بلا فصل کہنا ہے، نبی دی زندگی دی علی دی ایک نماز نبی تے مصلی تے ثابت کر دے، فی نماز دا ₹1,00,000 میں دیاں گا۔ میرے آقا مدینہ چھڑ کے باہر گئے نے تے بعد چ امام کون ہے؟ عبداللہ بن مکتوم۔ علی مدینے چ موجود ہے، علی نے نماز نہیں پڑھائی، عبداللہ بن مکتوم دے پیچھے پڑھی ہے۔ میرے بھائی ابو بکر دی عظمت کا انکار کرنے والوں، قرآن نے کی کیا ہے؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ میرے صدیق اس طرح یہودیاں دے مدرسے دے اگوں دی ننگ دینے پے تے یہودی عالم دین ہے، انہیں کیا مسلماناں دا رب فقیر ہے، اسی غنیاں۔ میرے صدیق دے کان چ آواز پیندی ہے، جا کے تھپڑ مار دیتا ہے۔ وہ یہودیاں دے عالم دین نو سارے کٹھے ہو کے آمینہ دے لال قوم دے نے، صدیق نے تھپڑ ماریا کہ سانس لینا چاہنے ہاں۔ ابو بکر نو بلایا جاندا، ابو بکر آندے نے محبوب جی انہاں دا عالم کہہ رہے سی مسلماناں دا رب فقیر ہے، اسی غنیاں، میری ایمانی غیرت نے گوارا نہ کیتا، میں تھپڑ مارے ہے۔ وہ کہندے نے اسی یہ گل کئی نہیں، یہودی مکر جاندے نے۔ فرمایا ابو بکر تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ محبوب جی کلہ ہی صدیق سی، گواہ کوئی نہیں۔ میں کیا صدیق دے کرانے والوں تھوڑی عظمت دے کیا کہنے؟ ماں عائشہ تے الزام آئے زمین تے گواہی کسے نہیں دیتی، نبی یوسف تے الزام لگیا نا تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، جرائج تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بولے ہے، مریم تے الزام ہوتا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، جدو ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے۔ صدیق تے بھی الزام ہوتا ہے، صدیق گواہ پیش کر، اگر گواہ نہیں تے تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ آواز آندی ہے جبریل جا جلدی جا، صدیق دے منہ تے میں ناپاک ہاتھ نہیں لگن دینا، اگر اج میں گواہی نہ دیتی قیامت تک صدیق دی صداقت چ فرق آئے گا۔ لوگوں 3 باتاں کہن لگا، زندگی دے اندر صدیق نے ایک جھوٹ بولے ہے، ثابت تسی کر دے ہو، منہ منگیا انعام اسی دیا۔ یا نبی 63 سال زندگی دے اندر ایک لمحہ بھی میرے صدیق تے ناراض ہویا ہے، کوئی ایسی روایت پیش کرو۔ نمبر 3، آقا اپنے گھر دی 4 دیواری چو باہر ہوڑ صدیق نال نہ ہوئے، کوئی جگہ پیش کرو۔ لیا ادھروں اعلان آیا ہے، ویکھو صدیق تے الزام آیا ہے تے آواز آؤندی ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۔ محبوب جی اسی عرش برین تے ایدی گل نو سن لیا ہے، جدو انہیں کہا کہ اللہ فقیر ہے اسی غنیاں، سونیا سنیا ہی نہیں، سَنَكْتُبُ اسی قیامت تک قرآن چ لکھ بھی دیتی ہے، تیری امت دے علماء قرآن پڑھتے رہن گے، صدیق دی صداقت دے تذکرے کرتے رہن گے۔
میرے بھائی ابو بکر و شخصیت رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سعید رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے ہوتے جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے بولو رل روزے باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا ابو بکر قیامت رون گے اللہ کی کہن گے فرشتیاں نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو اگلے دن میں ایک حدیث بڑی کمال ہو مولانا حسین صاحب اللہ فل غصے چ ہون گے نا جلال چ جدو صدیق سامنے ہون گے اللہ دا جلال ختم ہو جائے اور بغیر حساب تو ابو بکر نے جنت چ جانا ہے بغیر حساب اور ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے آوازاں مارن گے ابو بکر میرے چو داخل ہو میرے چو داخل ہو عربی دی ایک کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم حدیث سنیے حیران ہو جاؤ بھائیو ابو بکر نے جڑا لباس پایا ٹاٹ ہے فرنٹ تے 18 ٹانکے لگے اللہ نے کہا جبریل فرشتیاں دی پوری جماعت لے جا جڑا لباس صدیق نے مدینے چ پایا ہے لباس پا کے مدینے چ اتر جا اور میرے محبوب نو جا کے کہیں میرا سلام صدیق نو کہے صدیق نو کہہ دے عرش دا رب تینو سلام بھیج رہے کتے آقا فرماندے نے عائشہ سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے گیا تے نال میرے ابو بکر نو پوچھیا جے حل من رازن ابو بکر تو اس حالت چ میرے تے راضی ہے جدو صدیق نو میرے آقا نے بات کہی کہ اللہ پوچھ رہے نے صدیق تو میرے تے راضی ہے صدیق دیا چیخا نکل گئیاں وَبَكَا ابو بکر اچھی اچھی روڑ لگ پہ اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی عرش تو آواز آئی صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سارا کچھ لے کے راضی صدیق کون گے کی کہن گے فرشتیاں نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہندا نبی دی زندگی دے 2 سفر نے ایک ہجرت دا ایک معراج دا معراج دے سفر دا ساتھی صدیق بنے معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے جبریل فرشتیاں دا سردار 600 پارے جدو آئے نا اللہ تیرے نبی نو کرنے آدھے لے فرمایا جبریل تیر چینی ہمت تے جرت نہیں تو نبوت دا وزن چوک لے یہ جرت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی جیڑا وزن جبریل کو نہیں چکیا گیا وہ صدیق چک کے چڑھ گیا ہے آقا فرماندے نے صدیق سدرۃ المنتہا تے جبریل ساتھ چھڑ گیا محبوبہ اگر ابو بکر ہوندا صدیق ہوندا مر جاندا تینوں کلیا نہ چڑھدا یہ ہن معراج دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل کے آئے تے ہجرت دے سفر دا ساتھی چاہیے فرمایا محبوب جی تساں آپ وہ گھر چل کے جانا نبی دے دروازے تے سارے چل کے نبی خود چل کے گیا آخری بات سن
دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز ہی کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تشریف لے۔ فیصلہ آبادیو جدو میں حدیث پڑھی میریاں چیخاں نکل گئی ہیں۔ آقا اندر داخل ہوئے، ابو بکر علیحدہ ہوو تھوڑے نے راز دی گل کرنا چاہنا۔ ابو بکر اندر محبوب جی میرے بچیاں چ بہ کے کر لو، مر جان کے تیرا راز آؤٹ نہیں کریں گے۔ پورا کرانہ نبی دا ہمراز، صدیق دا پورا کرانہ۔ اور لوگوں میرے آقا جدو ہجرت دے دن نکلے، کوئی ایسی چیز لائیے جنہی نبی دے کول ابو بکر دی نہ ہوئے، کوئی ایسی چیز لائے۔ توجہ ہے نا سارے؟ اونٹنی ابو بکر دی جدے تے آقا سوار ہو، جنہیں اونٹنی دی نکیل پھڑی عبداللہ بن اریقت عامر بن فہرہ ابو بکر دے غلام، جیڑے کپڑے چ نبی نے اپنا ہجرت دا سامان بنے ہے، وہ کپڑا بھی عائشہ صدیقہ دے سر دا دوپٹہ۔ اور غار ثور چ 3 دن تک جڑا بکریاں دا دودھ جاندا رہا ہے، وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں بکریاں دا دودھ جاندا رہا۔ سبحان۔ علی نو کہا میرے بستر تے سو جا، بستر نبی دا اتے علی ستا ہے۔ آندہ علی دی عظمت ویکھی جے، علی پا کے میں کیوں ہے نبی دے بستر تے ستا ہے؟ میں کیا میں علی نو تاوی پاک ماننا، میں تے وضو کر کے علی دا نام لے رہا۔ میں علی کیوں پاک جی؟ بستر پاک۔ میں بستر کیوں پاک؟ اتے نبی ستا ہے۔ میں جس بستر پہ نبی سو جائے وہ بستر پاک، اتے علی سو جائے علی پاک، تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں؟ بولیے، اتنے خود ستا ہے، ادھر نیندر آ گئی بستر نبی دا ہے، ادھر تے نیند بھی نہیں آئی۔ بولیے، ابو بکر نے اپنی گود نو بستر بنایا، سر مصطفیٰ دا گود ابو بکر دیئے۔ ابو بکر نے کہا سی نا نظرو الہ وجہ رسول، سونے اکھاں میریاں ہون تے چہرہ تیرا ہوئے تک دا ہی رہا۔ میں کیا ابو بکر کسے نے نبی نو مکے دیاں گلیاں چ ٹہل دیاں ویکھے ہے، کسے نے مدینے دیاں گلیاں چ ٹہل دیاں ویکھے ہے، کسے نے بدر چ لڑ دیاں ویکھے ہے، کسے نے احد چ ویکھے ہے زخمی حالت دے اندر، کسے نے مصلی تے امامت کران دیاں ویکھے ہے، کسے نے منبر تے خطبہ دیندیاں ویکھے ہے۔ فرمایا ابو بکر تیری عظمت تے کیا کہنے، تو نبی نو ویکھے ہے تے اپنی گود چ لٹا کے ویکھے ہے۔ تو امام ابن حجر مکی آندہ یفتح القرآن فی الرحل، جدو ابو بکر نے نبی دا سر اپنی گوچ رکھیا ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلے ہے۔ ادھروں کالا ناگ ڈنگ پیا ماردا ہے، ادھر اکھاں نبی دے چہرے تے فٹ نے، اکھاں چوں آنسو ڈگ رہے نے، پر یار نو ستیاں جگایا نہیں۔ ریا تک دا زلفاں یار دیاں، جس لذتاں چکھیاں پیار دیاں، سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے پیرے دار دیاں کیا باتاں نے۔ میں کیا منظر تے کھچن والی اخیر کر دیتی ہے، ادھروں ابو بکر نو ڈنگ وائتے نے آنسو ڈگ رہے نے، تے کی آندے نے دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں۔ سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ ریا صدیق یار مدنی دے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں۔ ادھروں ابو بکر سنا دینے، ابو بکر نو کالا ناگ ڈنگ کی ہویا ہے؟ میں کہا منظر کیسا ہوئے گا جدو آنسو چہرہ مصطفیٰ دے ڈگے ہونگے، آقا نے اکھاں کھولیاں ہونگیاں تے کہندے نے یار صدیق کی ہویا ہے؟ منظر تے پھر بڑا ہے نا، یار کی ہویا ہے؟ سونیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے،
فرمایا گھبرانا دارو شفا بھی نال ہی ہے، دارو شفا بھی دارو شفا بھی نال۔ میرے آقا نے لب لائی علی ابو بکر دی ایڑی تے خیبر چاک لب لائیے علی دی آنکھ تے۔ ایک ملنگ آندا ہے جڑا فرق اکھ تے اڈی دا ہے، یہی فرق شان علی تے صدیق دا ہے۔ میں کیا ملنگا تینوں سمجھ نہیں آئی؟ اگر تیریاں کھچاں وڑ دتیاں جان چل کے وکھانا۔ ایک گل دوجی گل، آقا نے فرمایا علی میں تیری اکھ تے لب لا کے ٹر چلے ہاں تے ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلے ہاں، اے نہ اکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں، جو ابو بکر کردا جائے تو بھی کردا جائیں۔ ادھر نیند آ گئی ادھر نیند نہیں آئی۔ سواری کون بنے ہیں؟ اللہ اکبر، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری، ہجرت دی کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلاں تو اے یاری، میری حاضر آقا جانے، جد جان کراں قربان، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ میرے آقا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے، ابو بکر دیاں نگاہاں پیاں، اکھاں چوں آنسو آگے کی آندے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں اسواری، ساڈی ازلاں تو اے۔ میں کیا گھوڑے دی بڑی پوجا کرنا ہے، کیوں گھوڑے دے اتے نہیں پیندا تھلیوں لنگنا ہے؟ آندا جی گھوڑا حسین دے، یہ تے حسین سوار ہوا، میں جھوٹ مارنا ہے۔ حضرت حسین تے مکے دے وچوں سوار ہو کے اونٹ تے گئے نے، کربلا اونٹ تے گئے نے، گھوڑے تے نہیں گئے۔ ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ۔ چل میں تیری مان لینا گھوڑا حسین دے، او نہیں جدے تے حسین سوار ہوئے، پر نسبت ادھر ہے جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے، او دے اتے نہیں پیندا، تھلیوں دی ننگنا ہے، او دی پوجا کرنا ہے، سیوا کرنا ہے، تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا ہے۔ ادھر ویکھ نا سواری کون بڑے، ڈنگ کھاندا رہیا، آنسو ٹھنڈے لگے۔ ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں، میں لگیاں توڑ نباساں، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو اے یاری، کی پسروری کرے بیانے، پیا دسدا خود قرآن، صدیق دی کار گزاری۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ جتنے دوست احباب میریاں ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئیاں، اللہ سب دانا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما۔ مولانا عبدالرحمن صاحب اور انہاں دے رفقا، حافظ شوکت صاحب دیگر رفقا، اللہ سب دا پروگرام کروانا اپنی بارگاہ قبول فرما، انتظام و اہتمام کرنا اللہ قبول فرما۔ اللہ جتنے دوستاں نے بیان کیتا اللہ قبول فرما۔ اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا، اللہ انہاں دے زندگی دے گناہ معاف فرما۔ اللہ جنہ دے والدین حیات تک، مولانا عبدالغفور ناظم آبادی صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب دے والد محترم، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ جتھے لیٹے نے تیرا مرد مجاہد دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اللہ ساڈے ایک دوست نے وہ بے اولاد نے،
انہوں نے کیا نام نہیں لینا اللہ ان نیک سوال اولاد عطا فرما اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے سب نو نیک اولاد عطا فرما جس میری بہن دی گود اولاد دے میوے تو خالی ہے اللہ نیک سوال اولاد عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام سے الحمدللہ